वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट और हम कोशिश करेंगे कि अपनी सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ाएं। तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम लंदन से मेरे बात भाई। कर रहा हूँ तारिक भाई। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है तारिक भाई। मेरे 2.5 पाउंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मोनोपली मनी है बाय द वे, अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता मोनोपली मनी भाई। ओके अच्छा तारिक भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे ILR अप्लाई करना है। मैं टीयर 2 पे हूँ, टीयर 2 जनरल पे। और मेरे एम्प्लॉयर, मेरे कुलीग ने मुझे बताया कि हमारे एम्प्लॉयर हमें इस मंथ से फॉलो पे डालना चाह रहे हैं वो। तो अगर बताएं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं नेक्स्ट मंथ ILR पे जाऊं और अप्लाई करूं मैं, तो कोई प्रॉब्लम है मेरे लिए? मुझे फॉलो पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए पहली बात तो ये है कि फॉलो पे जाना आपके हाथ में नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है। बिकॉज अगर वो आपको फॉलो पे भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल catch-22 पे, बिकॉज आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई मुझे ना भेजो अगर वो एडमेंट है आपको भेजने के लिए फॉलो पे, बिकॉज आप उनके साथ स्पॉन्सर्ड वर्कर हैं। तो बेहतर तो ये है अगर आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकें कि जी मेरी पहले एक दफ़ा एप्लीकेशन जाने दें, फिर मुझे बेशक फॉलो पे कर दें। लेकिन होम ऑफिस की पॉलिसी भी आई हुई है, अगर आप देखें कि जो फॉलो पे स्टाफ जाता है तो उन्होंने ये बोला है कि हम उस पीरियड को एक्सक्लूड करके प्रीवियस पीरियड को कंसिडर करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फॉलो पे जाते हैं क्योंकि आपका फॉल्ट नहीं है तो वो आप पे एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज आप बाकी इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा मीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके एम्प्लॉयर के साथ अच्छी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि जी मेरी एक दफ़ा एप्लीकेशन जमा होने दें, उसके बाद बेशक मुझे आप फर्लो पे डाल दें। लेकिन हाउएवर होम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को, क्योंकि फर्लो आप उसके कसूरवार नहीं है फर्लो पे जाने के लिए। तो दे आर सेइंग कि हम डिसरिगार्ड करेंगे फर्लो पीरियड को और हम प्रीवियस पीरियड से आपका देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ तक थी एंड बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल करते हैं या नहीं। तो ऐसा कोई इतना घबराने की बात नहीं है। यू वुड बी फाइन सब्जेक्ट टू कि आप बाकी रिक्वायरमेंट सारी मीट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना हाँ सवाल तारिक भाई। जी हाँ मेरा एक सवाल था कि मेरा भाई इंडिया से आया है स्टूडेंट में और उसको 5 महीने की इंटर्नशिप है। वो MSc कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। तो अभी ये ऐसी हाल में कहीं जॉब नहीं मिलती, तो फिर जो काम करके उसको भी छुट्टी देते हैं तो इंटर्नशिप उसको शायद नहीं मिलती होगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा और आगे उसको फिर परमिट मिलेगी? बस ये पूछना है मेरा सवाल कि इंटर्नशिप नहीं मिलती, जॉब नहीं है कहीं अभी। ओके जो मुझे थोड़ी सी आपकी बात समझ आई है कि आपने बोला कि अगर वो अपनी यहाँ डिग्री कंप्लीट करता है तो आगे उसको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई थिंक जो मुझे नहीं इंटर्नशिप करेगी, मेरा सवाल ये इंटर्नशिप नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगी कि इंटर्नशिप कंपल्सरी करनी ही है? ओके थैंक यू सो मच। मैं अर्ज कर देखें आप दो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। एक चीज़ होती है कि आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के अंदर वर्क प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है।
تو وہ سرٹن کورسز ہوم آفس سے آلریڈی اپرووڈ ہوتے ہیں. تو جدھر سے وہ کورس کر رہا ہے, اگر اس کالج یونیورسٹی کا کورس آلریڈی ہوم آفس سے اپرووڈ ہے کہ جس کے اندر ورک ریپلیسمنٹ ہو, یعنی کہ ورک ایکسپیرینس کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ پارٹ آف دا کورس ہے. وہ جو کورس پرووائڈرز ہیں ان کے آلریڈی کانٹیکٹس ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اور وہ آلریڈی آپ کو ورک ایکسپیرینس دلوا کے دیتے ہیں ہر حال میں, بیکاز دیٹ از پارٹ آف یور کورس. تو میں لگتا ہے کہ شاید آپ پہلے اس کی بات کر رہے ہوں کہ جو ایسا ورک ایکسپیرینس ہے جو پارٹ آف دا کورس ہے, وہ جو کالج پرووائڈر ہے, کورس پرووائڈر ہے, یونیورسٹی ہے یا کالج ہے, وہ ان کا کام ہے کہ آپ کو وہ ورک ریپلیسمنٹ کروا کے دیں ایز لانگ ایز وہ ہوم آفس سے اپرووڈ ہے. پھر جو آپ نے تھوڑا ذکر کیا ورک پرمٹ کا, شاید آپ کا پورا مقصد وہ نہ ہو پوچھنے کا, لیکن آئی تھنک اس میں 2 امپورٹنٹ انفارمیشن لوگوں کو دے دوں, بیکاز کافی لوگ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. پہلی بات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ طارق بھائی ہم نے پالیسی میں دیکھا ہے ہوم آفس کی کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگلے سال سے ہم PSW شروع کر دیں گے, جس کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا بولتے تھے. بہت فائدہ مند ویزا ہوتا تھا جو 2 سال کا لوگوں کو ملتا تھا جو یہاں سے گریجویشن کر لیتے تھے. جو ہوم آفس کی پالیسی دیکھی جائے, بکاز ابھی لا آیا نہیں ہے, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پراپر آئے گا تو اس پہ کیا کیا پروویژنز ہیں ہم دیکھ لیں. کہ پالیسی یہ کہہ رہی تھی کہ جو 2020-21 کا انٹیک لیں گے سپٹمبر اکتوبر میں, ان لوگوں کے لیے کوالیفائی کرے گا PSW. تو کافی لوگ یہ پھر بیٹھ کے پوچھ رہے تھے کہ جی ہمارا تو کورس ختم ہو جائے گا 2021 میں, تو کیا ہم بھی PSW کے لیے کوالیفائی کریں گے یا نہیں, بیکاز جو پالیسی اناؤنس کی تھی ہوم آفس نے ویب سائٹ پہ وہ بہت ویگ ہے. تو پھر ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ جی تھوڑا ویٹ کریں, قانون بننے دیں تاکہ ہم ایگزیکٹلی اس میں دیکھ سکیں کہ جو آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کوئی رستہ ہے PSW پہ چڑھنے کے لیے, یا وہ ہر حال میں واپس جائیں گے, دوبارہ کوئی نیا کورس کریں گے اور پھر PSW کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی وہ کلیئر سچویشن نہیں ہوئی ہے. جب اس کا ایگزیکٹلی قانون بن کے آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لیو ٹو ریمین میں سوئچنگ کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ تو آ جاتی ہے PSW کی بات, جو کہ اگلے سال سے آئے گا. پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ, جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا, ورک پرمٹ اسکیم جو کہ آپ کہتے ہیں ٹیئر 2, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ہے نیکسٹ ایئر سے, وچ آئی بلیو از مے بی گڈ نیوز فار دی ایپلیکنٹس. اس میں یہ کہ اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم کافی ورک پرمٹ کا ایکسپیرینس ہے, کہ ورک پرمٹ میں کہہ رہا ہوں ٹیئر 2 کا ایکسپیرینس ہے, کہ جو مین ایشو ہوتا تھا لوگوں کو ٹیئر 2 پہ سوئچ ہونے کا, وہ ہوتا تھا مارکیٹ لیبر ٹیسٹ. کہ ایک امپلائر کو, جو پوٹینشیل امپلائر ہے جس نے کسی کو کاسٹ ایشو کرنا ہے, اس کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جی مارکیٹ لیبر ٹیسٹ پہ ہم کیسے پروف کریں کہ ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے اپنی کمپنی کے لیے, انلیس وہ بندہ ایگزیمپٹ ہو لیبر مارکیٹ ٹیسٹ سے, یعنی کہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے تو ایگزیمپٹ ہوتا تھا جنرلی مارکیٹ لیبر ٹیسٹ سے, اور ان کو ورک پرمٹ یا ٹیئر 2 پہ ویزا مل جاتا تھا. جنوری کے بعد جو انہوں نے پالیسی اناؤنس کی ہے, ہوم آفس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہم لیبر مارکیٹ ٹیسٹ ختم کر دیں گے. تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ ایز لانگ ایز آپ کو ایک پوٹینشیل امپلائر مل جاتا ہے جو آپ کو جاب دینا چاہتا ہے, اور جو جاب وہ دے رہا ہے وہ ہوم آفس کی جو ابھی نئی نومبر میں گائیڈ لائنز آئیں گی وہ اس اسپیک کو پورا کرتا ہے, تو کم از کم اس کو لیبر مارکیٹ ٹیسٹ آپ پہ نہیں کرنا. تو میری نظر میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو یہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں, یہاں سے ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں, ان کے لیے بہت رستہ کھل جائے گا جینون جاب اپرچونٹی کا, بیکاز مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی. لیکن یہ صرف ان کی میں بات کر رہا ہوں جو یہاں بونافائڈ جینون یونیورسٹیوں سے جا کے پڑھیں گے, بیکاز ساری بات ہے انہی کے بعد آگے ان کو جابس کی آفر ہوں گی. تو ایک جنرل بات میں نے کی تھی, تو آئی ہوپ جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کورس پرووائڈر پہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. سر آپ ٹی وی پہ اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب آپ ٹی وی پہ سن لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے طارق بھائی, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ آپ کو جزا دے اور برکت دے. سر ساروں کے لیے بہتری ہو, آمین. تھینک یو سر فار یور کائنڈ ورڈز. اچھا سر, میں 2005 میں آیا تھا اسٹڈیز ویزا پہ یو کے, اینڈ دین آلموسٹ 2012 سے لے کے آنورڈ ابھی میں اوور اسٹے ہوں یہاں پہ نا جی. 2012 تک میرا اسٹڈیز ویزا تھا, اس میں آئی جی ایس میرا ہوا تھا, 2 ایئرس کی ایکسٹینشن تھی, سوری 1 ایئر کی ایکسٹینشن تھی. اس کے بعد میں نے ایچ ایس ایم پی ایک ویزا تھا ان دنوں ہوتا تھا,
اور میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن سرکمسٹانسز کچھ ایسے بنے تھے کہ وہ میرا نہیں ہو سکا. جی. تو آفٹر میرا کیس جو تھا 2012 میں ان دا کورٹ لاسٹ ٹائم, آئی ہیڈ مائی ہیئرنگ اباؤٹ آئی تھنک ان دا منتھ آف فیبروری 2012. اس کے بعد میں اپنے جو تھا کیس کو فالو نہیں کر سکا, سم آف دا سرکمسٹانسز, بیکاز آئی لاس مائی آل آف دا منیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. جی. 2012 سے آنورڈ ابھی جو ہے میں اوور اسٹے ہوں, لیکن یہ کہ میرا برٹش سن ہے یہاں پہ, چائلڈ ہے, برٹش ہے, برٹش پاسپورٹ ہے اس کے پاس. اور میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کون سا روٹ ہو کہ میں اگر اپلائی کر سکوں, کیونکہ 2005 میں آیا تھا, تو 2020 اکتوبر میں آلموسٹ اٹ بیکم 15 years فار می ان دس کنٹری. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نہیں پوچھنا تھا کہ میرا پاسپورٹ بھی لاسٹ ہو چکا ہے, کوئی الٹرنیٹ اس کی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں اپلائی کر سکوں اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو. اور ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی, کوئی 15 years والا روٹ اویلیبل ہے میرے جیسے کے لیے؟ اللہ کرے میرے جیسے کی کئی سچویشنز ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جائے, اللہ کرے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ یار آپ کی کال کا. میں آپ کے 3 مین سوال ہیں, میں تینوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو بات آ جاتی ہے, مجھے لوگ بہت پوچھتے ہیں طارق بھائی کیا ہمارے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اپلیکیشن ڈالنے کے لیے؟ دی آنسر از ناٹ نیسسرلی. آپ ایکسپائرڈ پاسپورٹ کی بھی ڈیٹیل ہوم آفس کو دے سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو ہماری ہوم کنٹری ہے وہ ہمیں پاسپورٹ ایشو کر کے نہیں دے رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن کے لیے ہمارے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو تو ہم یہ اپلیکیشن ایکسپائرڈ پاسپورٹ کی بیسس پہ ڈال رہے ہیں, آپ ہمیں ایک اڈینڈم لیٹر بھیج دیں کہ جی ہمیں پاسپورٹ چاہیے, اور ہم تاکہ اپنی ایمبیسی کو جا کے, جو ہماری ہوم ایمبیسی ہے چاہے پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے ہیں, ہم ان کو جا کے وہ لیٹر دکھا دیں اور ہم اپنا نیا پاسپورٹ بنوا لیں. تو پہلی ایک لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ جی جب تک ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہوگا وہ اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. اپلیکیشن بالکل ڈال سکتے ہیں, اور جنرلی ہوم آفس اپنی ڈسکریشن آپ کے فیور میں استعمال کرتا ہے. اگر آپ ان کو ریزن دیں کہ جی ویلڈ پاسپورٹ اس لیے نہیں بنتا, جو کہ جینون بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی ایمبیسی میں جائیں گے تو وہ آگے سے مڑ کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو ویزا نہیں ہے تو ہم آپ کو ویلڈ پاسپورٹ بنا کے نہیں دیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپلیکیشن آپ ڈال سکتے ہیں ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے اوپر بھی. اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے, جو کہ اکثر لوگوں کے پاسپورٹ ہوم آفس کے پاس ہوتے ہیں, تو فوٹو کاپی کے اوپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہوگی پہلی. سیکنڈ بات, سر آپ تو بہت ہی آپ سمجھ لیں اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, بیکاز آپ کے پاس ایک برٹش چائلڈ ہے جو آپ کا بچہ ہے. کیونکہ میں اس کو ذرا ہٹ کے پہلے بتا دوں, کیونکہ جو لوگ ہیں جن کے پاس اپنا بیٹا یا بیٹی ہے, چائلڈ ہے جو برٹش سٹیزن ہے, یا اسٹیپ چائلڈ ہے جو برٹش سٹیزن ہے, یا کوالیفائنگ چائلڈ ہے میننگ اس بچے کو ادھر 7 سال ہو گئے ہیں, وہ لوگ انڈر فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف پیرنٹ روٹ کے تحت اپلیکیشن ہوم آفس میں ڈال سکتے ہیں. ان کا پریویس کانڈکٹ, اوور سٹے, سب کچھ کہ بینیفٹس لیے, اوور سٹے کیا, کیا حالات تھے پہلے, وہ نگیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرتا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر. ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بہت زیادہ کنوکشنز ہیں یا آپ کو 12 مہینے سے زیادہ سینٹنس ہوگی ہے, سزا ہوگی ہے, پھر اٹ کین بیکم اے پرابلم. ادروائز آپ کا جس طرح اوور سٹے ہے وہ جب آپ بچے کی بیس پہ اپلائی کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ, وہ ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرتا آپ کو, بیکاز قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے اپنے بچے کے ساتھ یا اسٹیپ چائلڈ کے ساتھ, اور وہ بینگ اے بایولوجیکل فادر آپ کی آٹومیٹکلی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا انفارمیشن یہ ہے کہ آپ تو آلریڈی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں, بیکاز آپ کا بچہ برٹش سٹیزن ہے. اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمارا کیس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. جب آپ بچے کی بیس پہ ڈالتے ہیں تو آپ کی امیگریشن ہسٹری اتنی میٹر نہیں کرتی. واٹ میٹرز از کہ کیا آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے اس بچے کے ساتھ, اینڈ از اٹ ریزنیبل کہ وہ بچہ اس ملک کو چھوڑے. تو وہ مین بات ہے. ایک تیسری بات آپ نے بولی جو بڑی انٹرسٹنگ تھی, اور میں اکثر لوگوں سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں, کیونکہ جب 2012 جولائی میں قانون آیا تھا تو 3 قانون بہت پاپولر تھے 2012, جن میں سے ایک تو ابھی تک لوگ چلا رہے ہیں. آف کورس 7 ایئر والا رول کہ جی اگر کوئی بچہ اس ملک میں چاہے پیدا ہو یا نہ پیدا ہو, اگر اس نے کنٹینیوسلی 7 سال اس ملک میں گزار لیے ہیں, اینڈ پلس اٹ از انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم, اس بچے کو ویزا دیا جائے, پھر پیرنٹس کو اس کے ساتھ ملتا ہے. تو ایک وہ بڑا پاپولر رول ہے. ایک اور بڑا پاپولر رول ہوا جو کافی میں نے دیکھا یوز ہوا ہے, کہ اگر آپ کی ایج 18 سے 25 کے بیچ میں ہے اور ہاف یور لائف آپ نے اس ملک میں گزاری ہے, تو آپ انڈر دا پرائیویٹ لائف اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, اور ان سارے ویزوں پہ آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملتا تھا. جو ایک تیسرا تھا, جس کا ایک چوتھا بھی پارٹ ہے, لیکن ایک تیسرا تھا کہ جی جس نے یہاں 20 سال گزار لیا, اور وہ بڑا
لوگ ڈسپوائنٹ ہوئے بیکاز 2012 جولائی سے پہلے ہوتا تھا اگر آپ نے 14 سال اس ملک میں لیگل گزارے ہوں تو ہم آپ کو سیٹلمنٹ دیں گے. جولائی 2012 کے بعد لا آیا کہ اگر آپ نے اس ملک میں ایکسکیوز می اللیگل 20 سال گزارے ہیں تو ہم آپ کو صرف 2.5 سال کا ویزا دیں گے. ایک اور جو چوتھی شرط جو مین ہے جو آپ جس میں آتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں 20 سال سے کم ٹائم گزارا ہو تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے بالکل پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے بالکل ٹائز کٹ ہو گئے اپنی ہوم کنٹری سے, اور اب ہے کہ کافی سگنیفیکنٹ آبسٹیکل ہوں گے کہ آپ جا کے واپس ری انٹیگریٹ اپنی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ مرد حضرات, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے میں یہ پروف کرنا کہ جی وہ واپس جا کے انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے اپنی سوسائٹی کے اندر. اتنے کمپیلنگ ریزنز ہیں, اس کی وجہ یہ کہ سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز بتانے ہوتے ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے. گزاری بات ہے زیادہ تر لوگ اس ملک میں آتے ہیں when they're already 23, 24, 25, تو اپنی فارمیٹیو ایئرز اینڈ مین ایئرز انہوں نے اپنی ہوم کنٹری میں گزارے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ امپاسبل ہوتا ہے کیس, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جن کے بھی 20 سال پورے نہیں ہوتے. بٹ اگین اٹ کیس ٹو کیس. ہاں خواتین پہ ڈفرینٹ قانون اپلائی ہوتا ہے, اسپیشلی وہ خواتین جو پاکستان سے, بیکاز اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ کیس لا ہے. تو ایک میں نے ایک جنرل بات بولی, لیکن آپ کو تو اس بات پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی میں 15 سال مجھے ادھر ہو گئے ہیں تو اس پہ, کیونکہ آپ کو اس پہ بھی 2.5 سال, اب تو 15 سال والے ویزے پہ تو آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپلائی کریں اپنی بچے کی بیس پہ بیکاز دیٹ چائلڈ از اے برٹش سٹیزن. ہاں بے شک اگر آپ اپنے بایولوجیکل سن یا ڈاٹر کے ساتھ رہتے بھی نہیں ہیں, ایز لانگ ایز آپ کی پیرنٹل ریلیشن شپ ہے آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے میرے خیال سے کہ اب ہمارا پہلا بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں پہلے آپ ساروں سے تھینک یو بول دوں جو سوشل میڈیا کے اوپر شو کو لائک کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ویل ٹیک سم مور کالس. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام سر. کیسے سر, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. طارق بھائی میں یہ پوچھنا تھا, میرے بھائی ہیں جو کہ نیدرلینڈ نیشنل ہیں, وہ یہاں پہ تقریباً 16 سال سے ہیں اس کنٹری میں, اور ان کی مسز جو ہے وہ پاکستان سے اسپاؤس پہ ویزے پہ آئی تھی 2008 میں, اور ان کو ویزا یہاں پہ جو پاسپورٹ کے اوپر اسٹیکر لگتا ہے وہ ملا تھا ریزیڈنٹ پرمٹ. تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ 2022 میں نومبر میں ان کا یہ کمپلیٹ ہوگا ویزا, جو کہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انڈیفینیٹ پہلے ملے گی پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے. اوکے, اور آپ کے بھائی کے پاس ابھی کون سا ویزا ہے؟ وہ نیدرلینڈ کے نیشنل ہے جی, پاسپورٹ ہے اوکے. اب میری بات ذرا غور سے سن لیجیے گا پلیز. جی سر. پہلی بات تو میں آپ کی بھائی کی کرتا ہوں. ایک, اور I'll be surprised کہ کتنے لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جسٹ بیکاز ان کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے ان کو کوئی ویزا اپلائی نہیں کرنا. تو پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جن کے پاس یورپین پاسپورٹ بھی ہے ان کے لیے مینڈیٹری ہے جون 2021 سے پہلے پری سیٹل اسٹیٹس اپلائی کرنا. بلکہ جون 2021 تو چھوڑ دیں, بہتر ہے کہ وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے اپلائی کر دیں, کیونکہ جو 6 مہینے کا اگلا پیریڈ ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے ریلیکسیشن کا پیریڈ دیا ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو, میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں اور میں بڑا سرپرائزڈ ہوتا ہوں کہ جی ہمارے پاس تو پرانی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرانی سٹیمپ کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے انلیس آپ کے 5 سال پورے ہو جائیں بیفور دسمبر 2020 تاکہ آپ سیٹلمنٹ لے لیں. یو مسٹ اپلائی فار پری سیٹل اسٹیٹس. تو پہلی تو آپ کے لیے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اپنے بھائی کا پری سیٹل اسٹیٹس اپلائی کریں دسمبر 2020 سے پہلے. جو آپ کی سسٹر ان لا ہیں جو ادھر آئی ہیں ان کو سیٹلمنٹ اسٹیٹس ملے گا جب ان کو یہاں 5 سال ہو جائیں گے رہتے ہوئے اس ملک کے اندر.
اگر ان کو ابھی تک 5 سال نہیں ہوئے ہیں، آپ نے ویزے کا 5 سال کاؤنٹ نہیں کرنے، شادی سے 5 سال کاؤنٹ کرنے اگر یو کے میں رہ رہے ہیں، اینڈ پرووائڈیڈ آپ کے بھائی پروف کر سکیں کہ وہ 5 سال سے کام کر رہے ہیں. تو آپ کے جب بھائی پری سیٹل اسٹیٹس اپنا اپلائی کریں تو وہ بہتر ہے اپنی وائف کو بھی بیچ میں ایڈ کریں، بیکاز ان کو بھی ہر حال میں پری سیٹل اسٹیٹس اپلائی کرنا ہے بیفور ڈسمبر 2020. اگین میں ایک بات کنفرم کر دوں لوگوں کو، بیکاز ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ویزے سے کاؤنٹ کرتے ہیں 5 سال. بیکاز ساری بات ہے ویزے کبھی کبھی اپیلوں کے بعد 2-3 سال کے بعد لگتے ہیں. اصل میں آپ شادی سے پیریڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، سبجیکٹ آپ یو کے اندر ہیں، اینڈ سبجیکٹ ٹو کہ جو آپ کا اسپانسر ہے وہ پروو کر سکے کہ وہ کام کر رہا ہے. اس لیے اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ 2019 میں اپلیکیشن ڈالتے ہیں، شادی ان کی 12 کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو بیک ڈیٹ کے اوپر سیٹلمنٹ ملتی ہے، بیکاز وہ اپنے اسپانسر کا کام 12 سے 17 تک کا دکھاتے ہیں. اگین میں ریکویسٹ ہی کروں گا ایک کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اس کے اوپر بات کر لیں. لیکن ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہے کہ جی کیونکہ ہمارے پاس پرانے اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں ہمیں پری سیٹل اسٹیٹس اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک اور شاکنگ نیوز دے دوں، بیکاز میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اور مجھے کہ جن کے پاس پرانا پرماننٹ ریزیڈنس لگا ہوا ہے، پرانا پرماننٹ ریزیڈنس، اور انہوں نے ابھی تک نیشنلٹی نہیں لی ہے، ان کو بھی پری سیٹل اسٹیٹس اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس پرماننٹ ریزیڈنس کو کنورٹ کر دیتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین میں. تو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور جس طرح میں نے بولا کہ ان کو نومبر 2022 تک اس صورت میں ویٹ کرنا ہے اگر ان کے بھی 5 سال اس ملک میں پورے نہیں ہوئے اور آپ کے بھائی کو کام کرتے ہوئے. لیکن اگر 5 سال 2022 تک انہوں نے ویٹ کرنا ہی ہے تو پری سیٹل اسٹیٹس ان کو لازمی اپلائی کرنا پڑے گا ابھی ڈسمبر 2020 سے پہلے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلی کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی جی. کہ ہمیں ادھر 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے پاس EU ریزیڈنس کارڈ ہے اور میں نے وہ انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے. اور یہ پوچھنا ہے کہ پہلے تو فیس کم تھی جب ہم نے ویزا میں ملا تھا 5 سال کا، ابھی اس کی فیس پے کرنی ہے انڈیفینٹ کی. ایک یہ پوچھنا ہے. اور یہ پوچھنا ہے دوسرا سوال ہے کہ وہ انڈیفینٹ کے لیے UK لائف والا جو ٹیسٹ ہے وہ کرنا ضروری ہے EU نیشنل کو. پلیز یہ 2 سوال مجھے. اوکے تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جو آن لائن اپلیکیشن ہے وہ فری آف چارج ہے EU نیشنلز کے لیے. اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں جو ایک بڑی اچھی بات ہے جو ہوم آفس نے کی ہے کہ وہ اسپانسر کی ڈیٹیلز جب لیتے ہیں، اگر وہ پیچھے سے امیڈیٹلی ویریفائی کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے، اگر ان کو آپ کا 5 سال کے اسپانسر کا ریکارڈ مل جائے کام کا تو یقین کریں ود ان کپل آف آورس کبھی کبھی اگلے دن یا 2 دن کے بعد وہ اسٹیٹس دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی جتنے ان کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اگر ان کو گورنمنٹ ایجنسی سے ان کے کام کا ریکارڈ مل جائے. اگر نہ ملے تو پھر وہ فردر ایویڈنس آپ سے مانگتے ہیں. تو یہ ایک پری سیٹل اسٹیٹس کی بڑی اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی بڑی جلدی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے ڈپینڈنٹس کی بھی، بیکاز مین ایپلیکنٹ کا وہ ویریفائی کر لیتے ہیں ورک ہسٹری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشن سے. جہاں تک بات آتی ہے انگلش ٹیسٹ کی، جی جب آپ EU اسکیم کے انڈر اپلائی کرتے ہیں پرماننٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تو آپ کو کوئی انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جب بعد میں آپ نیشنلٹی اپلائی کریں گے 12 مہینے کے بعد تو پھر آپ کو لازمی لائف ان دا UK انگلش ٹیسٹ جو بھی اس وقت ہوگا دینا پڑے گا، لیکن اس وقت سیٹلمنٹ کے لیے دینے کی ضرورت EU اسکیم کے اندر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سمینا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہسبینڈ کی اپیل کی ہوئی ہے نا. سوری ذرا تھوڑا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. AC لگا ہوا ہے، ڈو اپولوجائز. اچھا میں نے ہسبینڈ کی اپیل کی ہوئی ہے نا کورٹ میں. اچھا آواز آ رہی؟ آ رہی. ہسبینڈ کی آپ نے اپیل کی ہوئی، ہسبینڈ اس ملک میں یا باہر ہیں؟ ہاں جی میں UK میں ہی ہوں، ہسبینڈ پاکستان میں. انٹری کلیئرنس اپیل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہیومن رائٹ پہ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو 10 فروری کو ہمیں کورٹ سے نوٹس ملا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ 15 ویک میں آپ کی ہیئرنگ کی ڈیٹ آ جائے گی نا. تو ابھی 18 ویک ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا نا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم مزید اور ویٹ کریں یا پھر ان کو بھی ہم ای میل وغیرہ کریں نا. آلرائٹ دیکھیں میں اور دوسرا میں یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو کہہ رہے ہیں نا کورونا کی وجہ سے وہ فیس ٹو فیس نہیں کریں گے نا، ویڈیو پہ کریں گے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ ویڈیو پہ ٹھیک ہے یا پھر فیس ٹو فیس جائیں اس کے بینیفٹ الگ ہیں.
ऑलराइट, ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। पहले मैं थैंक यू मैम। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फ़ेस टू फेस तो वैसे ही आजकल हेयरिंग्स नहीं हो रही, तो आप जा भी नहीं सकते। वो ये होता है कि उन्होंने वीडियो हेयरिंग्स कर दी। 2 तरह की हेयरिंग्स हो रही हैं, पहले तो एक CMR हो रही है टेलीफोन के ऊपर, और फिर वीडियो हेयरिंग जिसको CVTs हेयरिंग बोलते हैं। वो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी वीडियो हेयरिंग की बारी आएगी तो जो कोर्ट है वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भेजेगी कि किस तरीके से आप लॉगिन हो सकते हैं उस कि जी ये जैसा जूम मीट आपने किया होगा अभी कोरोना वायरस के दौरान, बिल्कुल उस टाइप का सिस्टम है कि आप किस तरीके से कौन सा लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, क्या चीज़ करेंगे, और आप उस हेयरिंग के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब हेयरिंग का नोटिस इशू होगा उसके अंदर सारी डायरेक्शंस होंगी कि किस तरीके से आप वीडियो हेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वीडियो हेयरिंग्स ही ज़्यादातर चलेंगी, या टेलीफोन हेयरिंग जो CMR होती है। उसके बाद फ्यूचर में अगर वो ओरल करेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी देखने में आया है कि ज़्यादातर जो ट्राइब्यूनल पुश कर रही है वो वीडियो हेयरिंग्स को कर रही है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई वीडियो हेयरिंग कैसे होगी, क्या होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब आपको नोटिस ऑफ हियरिंग इशू होगा उसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस होंगी कि इस वेब पेज पे जाके ये पासवर्ड यूज़ करके इतने बजे आपने लॉगिन होने। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो ट्रायल रन भी आपको करके देते हैं, यानी कि ट्राइब्यूनल बोलेगा कि आप ये हमने एक पेज बनाया है ट्रायल रन के लिए, इसमें आप लॉगिन करके, और अगर एप्लीकेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वो भी लॉगिन करके देख ले कि ये सारा सॉफ्टवेयर उसका काम कर रहा है या नहीं, तो आप ट्रायल भी कर सकते हैं। तो आपको जब सारे समझ आ जाएगी, हाँ भी हमने 1-2 दफ़ा लॉगिन करके देख लिया, और फिर हेयरिंग पे आप लॉगिन करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अब आ जाते हैं एंट्री क्लियरेंस पे। अगर आपने देखें आपकी अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना तरीका बताता हूँ जो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे पिछले साल के आप शोज़ देखें कि एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हेयरिंग आती है ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने के बाद। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अपील अपनी दायर करते हैं कोर्ट में, इमीडिएटली जो सारे कागजात हैं जो आप रिलाई कर रहे हैं हेयरिंग पे, और आई होप आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, वो आप FCO को भेजें एंड ECM रिव्यू का बोलें। बिकॉज होम ऑफिस की गाइडलाइन है कि हम, और कोर्ट की डायरेक्शन भी है उनको, प्रैक्टिस गाइडेंस, कि कोर्ट का टाइम बचाएं। अगर आपकी कोई अपील आ रही है, और ये कंट्री वाली अपील्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैंने पिछले 2 सालों से बहुत एटीट्यूड चेंज देखा है कोर्ट का, होम ऑफिस का, कि अगर आपकी अपील थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और आप रिव्यू के लिए डालते हैं हेयरिंग से पहले, और उनको कहते हैं जी मैंने अपील तो दायर कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कोर्ट का टाइम ज़ाया ना करें, कोर्ट का, क्योंकि पब्लिक मनी है एट द एंड ऑफ द डे, आप ये रिकन्सिडर करें मेरी अपील को। अक्सर देखने में आया कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग अपील है UK के अंदर भी, तो होम ऑफिस विड्रॉ कर लेता है अपने डिसीजन को, एंड देन दे मेक अ फ्रेश डिसीजन होपफुली इन योर फेवर। और अगर आपकी एंट्री क्लियरेंस अपील भी है तो वो FCO के पास जाती है, जो कि उसको हम कहते हैं ECM रिव्यू, यानी कि एंट्री क्लियरेंस मैनेजर रिव्यू। तो बेहतर ये है कि आप इतना ज़्यादा टाइम का वेट ना करें, अपनी अपील का प्रॉपर बंडल बना के, मुझे मेरिट तो आपके केस का नहीं पता, बट आई होप स्ट्रॉन्ग है, तो आप एंट्री क्लियरेंस रिव्यू के लिए डिमांड करें। उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर उन्होंने रिव्यू आपका करके पहले से ही डिसीजन दे दिया तो आपको फिर हियरिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके 2-3 महीने भी बच जाएंगे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ बिल्कुल छोड़ दें, टेलीफोन पे मुझे सुन लें और फिर टीवी पे जवाब मेरा सुन लें। हेलो हेलो जी, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछ लें। जी तारिक भाई, एक तो ये कि मैं भी यूरोपियन हूँ। अभी मैंने आपको जो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने सुने, मैंने फ्री स्टेटस अप्लाई किए, तो अगले 7 अप्रैल में मेरा टाइम पूरा है, 5 साल यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं 4 साल तकरीबन मुझे हो गए, 4.5 साल। उसमें मैंने कोई 2-3 साल 3 साल काम किए, कुछ अर्से मैंने नहीं किया, लेकिन हुकूमत से मैंने बेनिफिट नहीं लिए। तो मैं अगले साल जो है वो प्री स्टेटस में इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एक ही क्वेश्चन है। दूसरा ब्रेक्सिट का पूछना था कि वो आप के ख्याल में क्या एक्सटेंड कर लेगा गवर्नमेंट या नहीं। और एक मेरा दोस्त साथ बैठा है, उसके पास पासपोर्ट है स्पेनिश, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर वो स्पेनिश पासपोर्ट छोड़ना चाहे और ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहे तो उसके लिए लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा या नहीं। बस सर यही सवाल है। थैंक यू सो मच सर, वो बड़े आपने सवाल पूछे। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ।
जहाँ तक स्पेनिश की बात है, कानून कुछ साल पहले चेंज हो गया, अब EU नेशनल डायरेक्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते, उनको पहले इंडेफिनिट लेना पड़ेगा। हाँ, इंडेफिनिट के लिए उनको कोई इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं, कोई लाइफ इन द UK पास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको ये प्रूव करना है कि 5 साल से वो यहाँ लगातार काम कर रहे थे और अब वो कोई भी रैंडमली 5 साल का पीरियड उठा सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर 2020 में अप्लाई कर रहे हैं तो 15 से 20 का पीरियड उठाएं, आप 10 से लेके 15 का या 11 से लेके 16 का पीरियड भी उठा सकते हैं, बट मैंडेटरी ये कि कंटिन्यूस 5 साल का कोई भी पीरियड उठा लें। तो अगर आपके 2 स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो पहले उनको इंडेफिनिट लेना पड़ेगा, जब उनके पास इंडेफिनिट आ जाएगा फिर उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा अनलेस ही इज़ मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीज़न, क्योंकि जिन लोगों की शादी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ होती है वो इंडेफिनिट के फ़ौरन बाद अप्लाई कर सकते हैं नेशनलाइजेशन के लिए, प्रोवाइडेड वो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी करें विच इज़ के 3 साल से इस मुल्क में रह रहे हों। अदरवाइज़ उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा एंड देन रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी कि 5 साल से वो इस मुल्क में रह रहे हैं, देन दे कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। जो EU सेटलमेंट के थ्रू इंडेफिनिट हासिल करके ब्रिटिश पासपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन, उनको एट द स्टेज ऑफ नेचुरलाइजेशन इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, लाइफ इन द UK एंड इंग्लिश लिसनिंग लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट। सो इन अदर वर्ड्स, जब EU स्कीम के अंडर वो इंडेफिनिट लेते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं इंग्लिश टेस्ट के बारे में, लेकिन जब 12 महीने के बाद सब्जेक्ट टू रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन, उस वक्त उनको टेस्ट देना पड़ता है। ब्रेक्सिट की जहाँ तक बात है, मेरे लिए काफ़ी पैशनेट ये टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर बड़ी बात की है। सारे कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट शायद एक्सटेंड ना हो बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि टाइमली मैनर पे ब्रेक्सिट को निकाले। जहाँ तक बात है, ठीक है, ब्रेक्सिट से बेशक बात जाते हैं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ EU मेंबर्स पे, मैं फोकस कर रहा हूँ EU कानून पे। मुझे पर्सनली नज़र नहीं आ रहा, एक मेरी पर्सनल मतलब ओवरनाइट कल कोई गवर्नमेंट कोई अजीब सा प्लान कर ले, कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर ले कि वो कर सकें तो दैट्स फाइन, लेकिन आई डोंट नो, मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक जो भी ये करेंगे बड़ा हैज़र्डली करेंगे, प्लानिंग के साथ नहीं होने लगा, बिकॉज कोरोना की वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वो पुट बैक। आया इस पे ब्रेक्सिट पे कोई फ़र्क पड़े, वी डोंट नो, बिकॉज कोई ब्रेक्सिट का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। सर आपने 24 मार्च से अगर टीवी देखा हो तो एवरी डे सिर्फ कोरोना वायरस की बात होती है, कोविड-19 की बात होती है। कल ही गवर्नमेंट ने कहा कि आइंदा से हम अपनी मंथली कोविड-19 की नई ब्रीफिंग देंगे, तो शायद अब फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो टूवर्ड्स ब्रेक्सिट। अगेन दिसंबर इज़ अराउंड द कॉर्नर, हम जुलाई में आ गए, मैं बड़ा हूँ कि पता नहीं किस तरह से करेंगे, बट सर अगर आप पंजाब से हैं तो वो कहते हैं ना पंजाब पुलिस वाला किया हालात, तो सब कुछ हो सकता है एक दिन में, बट मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, बट दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। वील कीप एन आई आउट, देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि तारिक भाई मेरा जो पीरियड में था उसमें गैप आया हुआ है। मुझे अंदर से बोला गया कि तारिक भाई हमारा अभी ब्रेक का टाइम है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात EU नेशनल्स के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमारा कंटिन्यूस 5 साल का पीरियड नहीं, हमारा बीच में गैप आ गया है। तो अगर आपके काम का गैप आ गया और उसमें आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी अपने आप को कवर करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली आप इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ से आपका कंटिन्यूस पीरियड शुरू होता है वहाँ से फिर आप दोबारा से अपना पीरियड काउंट करना शुरू करेंगे, अनलेस उस गैप से पहले 5 साल आपने इस मुल्क में काम किया हो। तो इन अदर वर्ड्स, जब आप प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे, अगर आपका गैप है तो आपको परमानेंट रेजिडेंट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो नहीं देंगे, 5 साल का वीज़ा देंगे। मुझे बताया जाता है कि हमारे ब्रेक का भी टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेशन होगा जिसके अंदर आई टेक सम मोर कॉल्स, एंड बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि AC भी आज ऑन है, मुझे मुश्किल से आवाज़ आती है क्योंकि अब हम लोग कान पे बिकॉज ऑफ कोविड-19 माइक्स नहीं लगाते, तो यहाँ एक माइक सिस्टम है, तो प्लीज़ अगर आप फ़ोन पे बात करें और फिर बाद में TV पे मेरा जवाब सुन लें। सो लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रेक के बाद विल टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors
solicitors working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। आई थिंक पहले उनकी लाइन ड्रॉप होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव शो पे अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी 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 मैंने पूछना था जी, हमने FLRFP पे अप्लाई किया था जी, तो फैमिली बेसिस पे जी। तो इसके बीच में मेरे बेटे के भी 7 साल पूरे हो गए। हाँ। तो उन्होंने हमें उसको कंसीडर नहीं किया हमारे फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ को, और मेरे बेटे के बेस पे हमें 10 ईयर चाइल्ड रूट दे दिया। हाँ। और हमने उससे पहले सी वेवर के लिए भी अप्लाई किया था, तो उन्होंने हमें सी वेवर भी अप्रूव करके और अभी ये वीज़ा भी दे दिया 10 ईयर चाइल्ड रूट के बेस पे। अभी जी मेरा एक बेटा है जी, वो 2 साल का है, तो हमने उसके लिए अप्लाई करना है। ज़रा उसका प्रोसेस पूछना है कि क्या करना है, क्या उसी तरीके से करना है, पहले सी वेवर करके और फिर उसी तरह ऑनलाइन फॉर्म करके, या किसी और ने मुझे बताया कि लीव इन लाइन कोई सिस्टम है उसके थ्रू, अगर प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर दे तो। सॉरी, कौन सा सिस्टम है ऑनलाइन? लीव इन लाइन कि बच्चे को ऐड करने के लिए। ओके। देखिए, जो मेन, अगर आप प्लीज थोड़ा, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू आपकी कॉल का मैम। देखिए, मेन तरीका वही है कि आपको FLRFP एप्लीकेशन डालनी है बच्चे की, और फिर वो जो उसको वीज़ा देंगे वो इन लाइन आपके वीज़े के साथ होगा, बिकॉज वो आपका फैमिली यूनिट है। एप्लीकेशन जो FLRFP है उसकी बड़ी ज़्यादा फ़ीस है, आई एग्री विद यू, 2100। तो आप उसी तरीके से फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके से आपने फ़ी वेवर अप्लाई किया था आप लोगों का। बिल्कुल वही सारा प्रोसेस है। सो बेसिकली जो आपने अपने लिए प्रोसेस फॉलो किया उसी को रिपीट करना है। बस मैं एक और बात बोलूँगा लोगों से, स्पेशली आजकल के हालात में, कि जिनको वीज़े मिल भी रहे हैं, अगर आपको, और काफ़ी लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है कि वीज़े मिल भी जाते हैं लेकिन तारिक भी हमें काम नहीं मिल रहा, तो ज़रूर रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की रिक्वेस्ट करें होम ऑफिस से अगर कोविड-19 की वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिकॉज मैं लोगों को जानता हूं जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे, लेकिन जेन्युइनली मार्केट में काम नहीं है। ड्राइवर्स को काम नहीं मिल रहा बिकॉज कोई इस वक्त ऊबर ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं कर रहे क्योंकि कोई कहीं जा ही नहीं रहा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो थोड़ा सा पेंटिंग जॉब वगैरह करते हैं उनको काम नहीं मिल रहा बिकॉज कोई घर मूव नहीं कर रहा। तो जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो बिल्कुल रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन होम ऑफिस में डालें। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। ये मैं थोड़ा सा इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड होता है, देखने में आया है कि उनका फ़ी वेवर बड़े आराम से होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है। बिकॉज ज़ाहिर बात है अगर उनके पास अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं और गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो एप्लीकेशन देने के किधर से होंगे। और दूसरे लोग भी जिस तरह आपको फ़ी वेवर उन्होंने दिया, बिल्कुल अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं तो आप प्ली कर सकते हो होम ऑफिस से कि जी हमें फ़ी वेवर दिया जाए। और अक्सर केसेस में वो देते हैं और कुछ केसेस में वो नहीं देते। वो होम ऑफिस के मूड पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच यार। हाँ जी तारिक भाई, आपसे पूछना ये था कि 2010 में मेरी बेटी और मेरी वाइफ मेरे डिपेंडेंट के तौर पे इस कंट्री में आए थे जी। ठीक है, तो वो उस वक्त मेरा स्टूडेंट वीज़ा था, मगर वो मेरे साथ ही एक्सटेंशन करवाते आ रहे हैं जी। अब मेरा 2018 के स्टार्ट में मेरे पास पासपोर्ट मुझे मिल गया था जी। अब मगर उनका बेटी का और वाइफ का अब 2010 है, 2020 गया, तो लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पे उनका इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक है। और मगर जब लास्ट उनकी हम एक्सटेंशन करवाई थी तो बताया था कि बेटी का हम इंडेफिनिट नहीं होगा, बेटी का अब 10 साल के बाद डायरेक्ट से पासपोर्ट अप्लाई किया जाएगा। ये पूछना है कि अब कह रहे हैं कि बेटी का इंडेफिनिट अप्लाई किया जाएगा कि पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटी उस वक्त मेरी 3 साल की थी जब इस कंट्री में आई थी। अब शी इज 13 ईयर्स। ओके, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ भाई। मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी है बिकॉज एक कानून है इस मुल्क का कि जो बच्चा इस मुल्क में पैदा हो
اور پہلے 10 سال اس ملک میں گزار لے کنٹینیوسلی, اس بچے کی ڈائریکٹ پاسپورٹ نہیں ہوتا, رجسٹریشن ہوتی ہے پہلے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, پھر اس بچے کو برٹش پاسپورٹ ملتا ہے, بیکاز رجسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے سیکرٹری اسٹیٹ کہتا ہے کہ وی آر ہیپی ٹو رجسٹر دیٹ چائلڈ ایز اے برٹش سٹیزن. لیکن اس کی شرائط یہ ہیں کہ بچہ اس ملک میں پیدا ہو اینڈ دین کنٹینیوسلی 10 سال اس نے اس ملک میں گزارے. آپ کے کنٹینیوسلی ذرا تھوڑا سا ہے اس میں تھوڑا سا گرے ایریا, تو آئی وونٹ اگین سے کنٹینیوسلی. لیکن آپ کا جو فالٹ ہے کہ یا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی غلطی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بچی اس میں کوالیفائی کرے گی. لیکن اف آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, آپ نے بولا آپ کی بچی پیدا ملک سے باہر ہوئی تھی اینڈ دین شی کیم ہیئر. تو وہ جو 10 ایئر والا رول ہے جس پہ آپ کو رجسٹریشن ہوتی ہے بچی کی, وہ آپ پہ اپلائی نہیں کرتا اگر آپ کی بچی ملک سے باہر پیدا ہوئی ہو. تو ان کو ماں کے ساتھ ہی اپنا لانگ ریزیڈنس کے اوپر, اور ظاہری بات ہے لانگ ریزیڈنس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل, ایک ریکویسٹ ایک مین انفارمیشن دے دوں کہ لانگ ریزیڈنس انڈیویژول ایپلیکنٹ پہ ہوتا ہے, ڈپینڈنٹس بیچ میں ایڈ نہیں ہو سکتے. تو ہاں آپ البتہ یہ ضرور کر سکتے ہیں, اب آپ کے لیے تو وہ بڑا لیٹ ہو گیا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے وائف کو انڈیفینٹ ملتا ہے اور آپ کے پاس بھی انڈیفینٹ ہے, جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک بچے کو, دیر از اے پروویژن ان لا رجسٹریشن کی کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں ٹو بی رجسٹرڈ ایز برٹش چائلڈ. لیکن آپ پہ وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا بیکاز آپ کے پاس آلریڈی برٹش سٹیزن شپ ہے. تو آپ کی وائف جب برٹش پاسپورٹ اپلائی کریں گی تو بچے کو ساتھ اپلائی کروا سکتی ہیں, ادروائز بچے کی اپنی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈلے گی. تو وہ تھوڑا سا آپ کی کنفیوژن تھی کہ 10 ایئر کی بیس پہ بچے کو ڈائریکٹ پاسپورٹ ملے گا. وہ پہلے ڈائریکٹ نہیں ملتا, پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے, لیکن ان بچوں کے لیے جو اس ملک میں پیدا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی سوال تھا شو طارق صاحب سے. جی آپ لائیو ہیں شو پہ, آسک یور کوسچن اینڈ دین ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی شکریہ بہت. پہلے تو آپ کا شو بہترین ہے طارق صاحب, بہت جزاک اللہ فار دیٹ. Question is, I'm on the student visa completing my MSc. My wife is going to come to UK on a student visa. Can I switch back to her dependent when she come back to UK here on a master on degree? So agar iske upar aap zara bole to meherbani bahut. I lost you in there. You're saying your wife will come back here as a student, correct? میں ابھی اسٹوڈنٹ پر ہوں. I know, but your wife will come here as a student. جو ہے سو اسٹوڈنٹ پہ آئے گی, تو میں سوئچ کر لوں ڈیپینڈنٹ پر. اوکے, تھینک یو. میں یہاں پر ود ان دا UK چاہیے, بیک ہوم جا کر کرنا پڑے گا. تھینک یو سر. At the moment, sorry, I can give you your answer if you want to hear me on the television, please. Thank you. At the moment, there is a policy floating around in the Home Office that you can switch from here without leaving the country. Generally, if you are trying to switch from student as a dependent student, you have to go and then come back again. But at the moment, right now, there is a policy floating around in the Home Office. I've read that policy, in fact, where they're saying that because of COVID-19, if you're switching and you're switching into a category where you have to leave the country, you don't have to leave the country, you can switch while staying in the United Kingdom. So if your wife is coming back right now, and while this policy is in place, then you can try to switch and make an attempt to switch while you're here, because the Home Office policy dictates that. But if the policy goes away, then in accordance with the immigration rules, you will apply then, which will most likely entail you going back to your home country and then coming back as a dependent. But then again, my request to everyone is, because of COVID-19, the situation is very fluid. So when you're making the application, do check the policy, what the Home Office policy is. But at the moment, the Home Office is saying کہ اگر آپ COVID-19 کے دوران جو ابھی 31 جولائی تک کا پیریڈ ہے, کوئی ایسا ویزا سوئچ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو کنٹری چھوڑنی پڑتی ہے, تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہیں سے اپلائی کر لیں سوئچنگ کے لیے. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایکچولی میں ہوں انڈیا میں بورن چائلڈ, اور میرے فادر ہیں برٹش سٹیزن بائی نیچرلائزیشن. میری مما میرے ساتھ رہتی ہیں, وہ بھی انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں. ہمارے پاس پیرنٹ روٹ ہے 2.5 سال کا.
کیا میرے فادر میرے لیے برٹش سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ میرے پیرنٹس ڈیورسڈ ہیں, وہ الگ رہتے ہیں, بٹ وہ ایکول رسپانسبلٹی ہے, ان کے پاس کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے, بٹ میں رہتی اپنی مما کے ساتھ ہوں. اوکے, آپ جب پیدا ہوئی تھیں آپ انڈیا میں ہوئی تھیں یا یو کے میں؟ ہاں جی میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. اور جب آپ پیدا ہوئی تھیں آپ کے فادر برٹش سٹیزن تھے یا نہیں؟ نہیں. اوکے, اب میری بات سن لیں. ہم نے بڑا اچھا سوال کیا, تو کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچے برٹش کب ہوتے ہیں, تو پہلے میں وہ کلیئر کر دوں. اگر کوئی بچے سے آپ کے کیس کی بات کرتے, آپ پیدا ہوئی تھیں انڈیا میں, جب آپ پیدا ہوئی تھیں اس وقت نہ آپ کی مدر کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی نہ آپ کے فادر کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی, اس وجہ سے یو ور ناٹ برٹش بائی برتھ, تو اس لیے آپ برٹش سٹیزن بائی برتھ نہیں بن سکتی. اگر آپ اس ملک میں پیدا ہوئی ہوتی, بے شک آپ کے پیرنٹس کے پاس سٹیٹس نہیں تھا ایٹ دا ٹائم, برٹش سٹیزن نہیں تھے, لیکن بعد میں وہ انڈیفینٹ حاصل کرتے either one of them, تو آپ رجسٹر ہو سکتی تھیں ایز اے برٹش چائلڈ. سو ٹیکنیکلی دیٹ واز ون آف دا فرسٹ ریزن کہ آپ برٹش سٹیزن کیوں نہیں تھیں when you were born by birth. اب آ جاتے ہیں برٹش سٹیزن شپ 2-3 طریقے سے اور بھی اپلائی ہو سکتی ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا. ایک ان میں سے یہ ہے کہ اگر فادر کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے اور مام کے پاس انڈیفینٹ ہے اینڈ شی از اپلائنگ فار برٹش نیشنلٹی اور وائس ورسا, تو بچے کو بیچ میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کے کیس میں نہیں ہے بیکاز آپ کی مام کے پاس 2.5 year ویزا ہے. دیر از اندر پالیسی فلوٹنگ اراؤنڈ ہوم آفس کی کہ جی سیکریٹری اسٹیٹ کی ڈسکریشن پہ کہ کسی بھی بچے کی رجسٹریشن وہ کر سکتے ہیں ایز اے برٹش چائلڈ اگر کمپیلنگ سرکمسٹانسز اینڈ اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ. ایکسپینسو ایپلیکیشنس ہوتی ہیں اور دیکھنے میں آیا کہ ڈسکریشن اتنا زیادہ اپلائی نہیں ہوتا, اسپیشلی آپ جیسے کیس میں جس میں آلریڈی انہوں نے آپ کو 2.5 سال کے روٹ پہ رکھا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں. بٹ آف کورس دیر از نو حرج کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس اپنی مدر فادر کے ساتھ جائیں اینڈ دے کین گیو یو آپشنس. لیکن یہ میں نے مینلی بتایا کہ کیوں آپ کی برٹش سٹیزن شپ ابھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے کوالیفائنگ پیریڈ مام کے ساتھ پورا نہیں کرتے, بیکاز زیادہ تر بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بائی برتھ ہمیں برٹش سٹیزن شپ ملنی چاہیے. تو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کر کے میں آپ کو بتا دوں. ادر دین دیٹ آئی وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنے مم اینڈ ڈیڈ کے ساتھ ڈسکس دیز آپشنس. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی میں عائشہ بول رہی ہوں. جی مجھے نا ہم فیملی آئے تھے 2011 میں, ہمیں 7 ایئر کی پالیسی پہ مل گیا, لیکن میرے 3 بچوں کو نہیں ملا اور 1 بچے کو ملا, اور جو 3 ہیں ان کو پھر دوبارہ سے ہم نے اسائلم کیا, اور اسائلم وہ کر کے تو پھر انہوں نے ریفیوز کر دیا, بڑا کچھ ہوا. لیکن پھر وکیل جو تھا ہمارا ہائی کورٹ میں لے کر گیا ان کا کیس نا, اور 10 مارچ کو ان کی ہیئرنگ تھی وہاں پہ, اور 10 اپریل کو نا انہوں نے کہا کہ ایکسیپٹ ہو گیا آپ کا کیس. اس کے بعد ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں آیا, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہیں 2-3 مہینے سے, اور پلیز آپ مجھے ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں, کیونکہ آپ کی اپلیکیشن آپ نے کہا آپ جوڈیشل ریویو میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے, وہاں سے ہوئی ہے, تو جب تک پورا کیس نہیں پڑھا جائے گا کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا زیادہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور کیا نیکسٹ پروڈکٹ ہوگا یا کیا وہ چیز کریں گے. لیکن اگر آپ نے کہا, کیونکہ ہوتا ہے نا لوگ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ ہو گیا بات کچھ اور ہوتی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوا, پریٹی شیور آپ کیس جیت گئی ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اپیل امپلیمنٹیشن یونٹ کے پاس جائیں, بیکاز ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کا کنسینٹ آرڈر ہوا تھا, جج نے آرڈر کیا, کیا بولا. لیکن مینلی یہ ہے کہ اگر آپ ہوم آفس نے آپ کا کنسیڈ کیا ہے کیس اور ہوم آفس آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ایکشن لے, تو ایم پی کے پاس اپنے جائیں. ایم پیز آج کل مل نہیں لے, لیکن آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں, اپنے ایم پی کو پوری انفارمیشن دیں اپنے کیس کی اور بولیں کہ پلیز آپ ہوم آفس کو چیس کریں کہ ہمارے کیس کا رزلٹ ہمیں جلدی سے جلدی ملے. تو اس سے, اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے طارق بھائی ریپ اپ بھی کریں, تو اس سے آپ کا کیس جلدی ہوگا. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ ہر ویک دیتے ہیں. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے وینسڈے ہوگی. اللہ حافظ.